نظر المغشی علیہ من الموت، ایک ایسے شخص کے دیکھنے کی طرح کہ اس پر موت کی غشی طاری کی گئی ہو۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، پس زیادہ بہتر ہے ان کے لیے۔ یہ جو آج ہم سورہ محمد کا انشاءاللہ رکوع پڑھنے لگے ہیں، اس رکوع میں بھی جو اصل مضمون ہے، جو مرکزی مضمون ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا ہی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان لانے والے لوگ یہ بات کہتے ہیں، کہ لولا نزلت سورۃ، کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی سورت کیوں نہیں نازل کی جا رہی۔ یہاں جس سورت کے نازل ہونے کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے یا تمنا کر رہے تھے، اس سورت سے مراد ہے کہ ایسی سورت جس میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہو، جس میں جہاد کی، یعنی ان کے دلوں میں یہ ایک خواہش تھی، آرزو تھی کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر کوئی ایسی سورت نازل فرمائے کہ جس سورت میں اللہ تعالی ہمارے اوپر جہاد کی فرضیت کا حکم نازل فرمائے۔ تو یہاں سورتن سے مراد کیا ہے؟ کوئی جہادی سورت۔ کیا مراد ہے؟ کوئی جہادی سورت۔ اور جہادی سورت کا معنی کیا ہے؟ کہ جس میں جہاد کا واضح حکم ہو، واضح دو ٹوک حکم ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اب یہاں پر جو ہے نا ایک بات وہ ذرا سمجھ لیجئے کہ جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا مرحلہ تھا جب اللہ کے رسول مکہ میں تھے، جب مکہ میں تھے، مکہ کے اندر صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، بڑے بڑے مظالم ڈھائے جاتے تھے اور بڑی بڑی اذیتوں کا سامنا تھا۔ یہاں تک کہ آپ وہ مکی دور کو آپ سنتے ہیں اور کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے میں کپڑا بھی ڈالا گیا اور آپ کا وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ پیارا چہرہ اس کے اوپر ایک مکے کے کمینے شخص نے تھوکا بھی تھا، اور پھر آپ کے لیے راستے
راستے میں کانٹے بکھیرے جاتے، گڑھے کھودے جاتے، اور آپ کے گھر میں پکتی ہوئی ہانڈیا کے اندر کوڑا ڈال دیا جاتا، یعنی بڑے بڑے مظالم، یہاں تک کہ نوبت بائیں جا رسید، یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب قتل کے منصوبے بن رہے ہیں۔ تو یہ سارا ایک مکہ کا دور ہے۔ تو اس دور کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے یہ پابندی تھی اور یہ بین تھا کہ تم نے ان کافروں کے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھانے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مکہ کا دور ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کیا تھا؟ یہ یعنی پابندی تھی کہ تم نے ان کافروں کے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھانے، تلوار نہیں اٹھانی، بس تم نے یعنی اس دور میں تم نے برداشت ہی کرنی ہے، صبر ہی کرنا ہے۔ اور آپ وہ اکثر آیت آتی ہے نا، میں کبھی کبھی بتاتا ہوتا ہوں، فاصبر لحکم ربک، فاصبر لحکم ربک، کہ اے نبی آپ نہ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں، اس لیے صبر کریں کہ تیرے رب کا حکم ہے صبر کرنے کا، تو آپ نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنی ہے۔ یہ پہلا دور ہے مکہ کا دور، یعنی مسلمانوں کے اوپر یہ بین تھا، پابندی تھی کہ تم نے کافروں کے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھانا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ کافروں کے ظلم اور کافروں کے ستم اور ان کی اذیتیں وہ جھیل جھیل کر یہ کبھی یہ خواہش تو آتی تھی نا کہ ہم کب تک یہ سختیاں، یہ اذیتیں، یہ مظالم یہ ہم سہیں گے، تو ہمیں بھی لڑنے کے لیے حکم دیا جائے، ہمیں بھی ان کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جائے یا حکم دیا جائے۔ یہ مسلمانوں کے بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آتی تھی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ایک پہلا دور ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، تو جب مدینہ آئے تو اب وہ جو مسلمانوں کی قوت ہے نا، اب وہ ایک جگہ جمع ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ جمع ہو رہی ہے۔ اب انہیں ایک یعنی بیس مل گئی، ایک ٹھکانہ مل گیا، ایک ننھی منی ریاست مل گئی مدینہ کی شکل میں۔ تو جب وہ ریاست مل گئی، وہ ٹھکانہ مل گیا، وہ یعنی قوت اب ایک جگہ جمع ہو رہی ہے، اور یہاں پر انصار مدینہ کا بھی ساتھ ساتھ مل گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دے دی۔ کیا دے دی؟ اجازت دے دی۔ اب ذرا دیکھیں قرآن مجید میں وہ آیت ہے، وہ پہلی جو ہے نا بین تھا، بین، یہ سورہ النساء اور 77 نمبر آیت ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے خود ان سے کہا تھا کہ تم نے اپنے ہاتھ روک کے رکھنے ہیں، ہتھیار نہیں اٹھانا، ان کے مقابلے میں وہ مسلح مزاحمت نہیں تم نے کرنی۔ اب یہ ایک پہلا دور تھا مکی دور کہ جب جہاد پہ کیا تھی؟ پابندی تھی، سمجھے نا؟ اور اس کے بعد آگے جب آپ مدینہ تشریف لے آئے
تو اب اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی. میں کیا لفظ بول رہا ہوں؟ جہاد کی ابھی اجازت ہے، جہاد کی فرضیت نہیں ہے. اجازت میں اور فرضیت میں فرق ہے نا. جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں سورہ حج کی آیت نازل ہوتی ہے، فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اذن للذین، اذن اجازت دی جا رہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے کہ جو یعنی قتال کیے گئے ہیں، جن کے ساتھ لڑا گیا ہے، جن کے ساتھ مقابلے کیے گئے ہیں. اب ہم ان مسلمانوں کو ہم اجازت دے رہے ہیں کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع بن جائے تو اب ہماری طرف سے وہ جو بین تھا اب وہ بین ختم ہے. اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ کبھی ان کے خلاف ہاتھ اٹھانا پڑے، اسلحہ اٹھانا پڑے، تلوار اٹھانی پڑے تو اب اٹھا لو. بات آپ سمجھے ہیں نا. یہ کیا ہے؟ جہاد کا یہ دوسرا مرحلہ، اجازت جہاد. کیا ہے؟ اجازت جہاد. سورہ الحج 39 نمبر آیت. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اور اللہ نے اجازت دیتے وقت سبب کیا بیان کیا؟ تمہیں اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، اس لیے کہ تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ساری جہاد کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. جہاد جہاں بھی ہوا ہے، جہاں بھی کھڑا ہوا ہے، ہمیشہ جہاد ظلم کے خلاف کھڑا ہوا ہے. جہاد ہمیشہ ظلم کے خلاف. آپ دیکھ لیں کشمیر کے اندر جہاد ظلم کے خلاف ہے. یہ ہندو بنیاں مسلمانوں پہ ظلم ڈالتا تھا. اچھا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یعنی مکے والوں کے خلاف جب جہاد کی اجازت ملی تو ظلم کے خلاف جہاں جہاں بھی جہاد کو کھڑا کیا گیا ہمیشہ پیچھے سبب جو مین سبب ہے وہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں فلسطین کی صورتحال. فلسطین کی یہ جو صورتحال ہے، یہاں پر بھی کیا صورتحال ہے کہ وہ اسرائیل بدماش وہ کئی دہائیوں سے ان فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے اس لیے کہ تمہارے اوپر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کرنے پہ قادر ہے. قادر ہے اللہ تعالیٰ. اچھا، اب اس کے بعد آگے کیا ہے؟ یہ ہو گئی اجازت. اس کے بعد اب آ جاتا ہے جہاد کا تیسرا مرحلہ. اب جہاد تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. وہ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب جہاد کی فرضیت اس حد تک فرض کی کہ تمہیں جہاد اب تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن ان کافروں کے خلاف کہ جو تمہارے خلاف برسر پیکار ہیں. جو تمہارے خلاف کیا ہے؟ برسر پیکار، یعنی جو تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں، جو تمہارے خلاف باقاعدہ میدانوں میں اترے ہوئے ہیں، جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف صرف اپنا دفاع کرنے کی حد تک اللہ نے اجازت دی. کیا دی؟ دفاع کرنے کی حد تک. اور یہ قرآن مجید میں آیت ہے، فرمایا وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کہ تم
قتال کرو ان کے خلاف کے جو تمہارے خلاف قتال کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب یہ جہاد کا تیسرا مرحلہ ہے دفاعی جہاد۔ کون سا؟ دفاعی جہاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ لڑی، وہ ایک دفاعی جہاد تھا۔ احد کی جنگ لڑی، وہ بھی ایک دفاعی جنگ تھی۔ یہاں تک کہ آپ نے احزاب کی جو جنگ لڑی ہے وہ بھی کون سی تھی؟ دفاعی جہاد۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جس وقت یہ احزاب کی جنگ ختم ہو گئی اور وہ 10,000 کا لشکر جو ابو سفیان کی قیادت میں آیا تھا، جنہوں نے پورے مدینے کا محاصرہ کیا تھا، وہ اپنے عزائم ناکام لے کر واپس گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے پیارے لبوں سے اور اپنی میٹھی زبان سے نبوت و رسالت والی وحی سے یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ جب وہ لشکر واپس پلٹ گیا نا تو آپ نے فرمایا تھا کہ الآن نغزوہم ولا یغزونا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ الآن نغزوہم، کہ انہوں نے جتنا ہمارے ساتھ لڑنا تھا لڑ لیا، جتنا زور لگانا تھا لگا لیا، انہوں نے جو اپنے یعنی جو بھی ہمارے خلاف کاروائیاں کرنی تھی، جتنی قوت صرف کرنی تھی کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان کی بس ہو چکی ہے، الآن نغزوہم، اب ہم ان کے خلاف لڑیں گے، ولا یغزونا، اب وہ ہمارے خلاف لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ کب آپ نے فرمایا؟ احزاب کی جنگ کے خاتمے پر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ہمارا جہاد جو ہے، یہاں پر میں ایک لفظ یہاں استعمال کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا، کہ ایک جہاد ہوتا ہے دفاعی جہاد، یعنی دشمن حملہ کرے اور تم نے صرف دفاع کرنا ہے، اور ایک جہاد ہوتا ہے اقدامی جہاد۔ کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ اقدامی۔ اقدامی جہاد کا معنی ہوتا ہے کہ اب تم نے آگے بڑھ کر حملہ کرنا ہے۔ ایک ہوتی ہے ڈیفینسو پوزیشن اور ایک ہوتی ہے ایفینسو پوزیشن۔ ڈیفینسو پوزیشن کیا معنی؟ دفاعی حالت۔ افینسو پوزیشن کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اب ہم نے یعنی ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، اب ہم آگے بڑھ کر اقدام کریں گے۔ تو گویا کہ غزوہ احزاب کے بعد آگے جو جہاد ہے مسلمانوں کا، اب وہ دفاعی جہاد نہیں رہا، بلکہ وہ کون سا جہاد ہے؟ اقدامی جہاد ہے، افینسو جہاد ہے۔ سمجھے نا؟ تو یہ گویا کہ 4 مرحلے بنتے ہیں جہاد کے۔ پہلا مرحلہ کہ جب جہاد پہ پابندی تھی، دوسرا مرحلہ کہ جب اللہ نے جہاد کی اجازت دی، کیا دی؟ اجازت دی، اور تیسرا مرحلہ کہ جب اللہ نے جہاد فرض تو کیا لیکن صرف دفاعی حد تک، صرف دفاعی حد تک، اور اس کے بعد پھر آگے چوتھا مرحلہ کیا آ گیا؟ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ اقدامی جہاد۔ اب تم نے آگے بڑھنا ہے، اب تم نے کافروں کا پیچھا کرنا ہے، اب تم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو خیبر کی جنگ ہوئی ہے وہ دفاعی نہیں ہے بلکہ اقدامی جنگ ہے، اور فتح مکہ کی جو جنگ ہے وہ دفاعی ہے یا اقدامی ہے جی؟ اقدامی ہے۔ حنین کی جنگ، تبوک کی جنگ، غزوہ موتا، یہ ساری جنگیں جو ہیں یہ کون سی ہیں؟ اقدامی جنگیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے بات سمجھ آ گئی ہے نا؟
کہ پہلے جہاد پہ بین تھا، پھر اجازت ملی، پھر دفاعی جہاد کی اجازت ملی، پھر اقدامی جہاد۔ پیارے بھائیوں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میتھڈ آف جہاد تھا، کیا کہ جب آپ جاتے سب سے پہلے آپ دعوت دیتے کہ کلمہ پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ کلمہ پڑھ لو۔ اور اگر وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کرتے تو اگلا یعنی آپشن دیا جاتا کہ ہمیں جزیہ دے لو، جزیہ دینے پہ اگر تم آمادہ ہو تو ہم نہیں لڑیں گے، ہم واپس چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر وہ کلمہ بھی نہ پڑھتے، جزیہ دینے پر بھی آمادہ نہ ہوتے، تو پھر تیسرا آپشن کیا ہوتا تھا کہ اب ہمارا تمہارا میدان میں مقابلہ ہوگا۔ لہذا اسلام کے اندر جو جہاد کا آخری مرحلہ ہے وہ کون سا مرحلہ ہے؟ اقدامی جہاد۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مسلمانوں، یہ ہمارے ہاں ایک آدمی ہے، اللہ اسے ہدایت دے، وہ جناب آتا ہے ٹی وی پہ بڑا، اور وہ چونکہ اسی طرح کا پردے کا وہ مخالف ہے، داڑھی کا وہ مخالف ہے، کہتا ہے یہ پردہ کوئی نہیں ہے، سمجھے نا؟ اور یہ جو ازواج مطہرات کے بارے میں پردے کی آیتیں آتی ہیں وہ تو صرف ایک اس وقت کا ماحول تھا، بس اس لیے انہوں نے پردہ کیا تھا۔ اور یہ داڑھی یہ بھی ایک نا بس یعنی ایک اس وقت کا معاشرہ تھا، داڑھیاں ہوتی تھی، سب کی ہوتی تھی، یہ کوئی داڑھی اسلام کا حکم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ آدمی ٹی وی پہ آتا ہے، درس قرآن دیتا ہے اور لوگوں کا ستیہ ناش کرتا ہے، بیڑا غرق کرتا ہے۔ اس کا ایک موقف ہے باقاعدہ، وہ کہتا ہے اسلام کے اندر کوئی اقدامی جہاد نہیں ہے، صرف دفاعی جہاد ہے۔ اب اس عقل کے اندھے کو کچھ سمجھائے کہ یہ اللہ کے رسول کی جو جنگ خیبر کی جنگ ہے، فتح مکہ ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ موتا ہے، غزوہ تبوک ہے، ان ساری جنگوں کو کس کھاتے میں ڈالے گا؟ یہ ساری جنگیں اقدامی جہاد ہے، یہ دفاعی جہاد نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، کیا کہتے ہیں؟ لولا نزلت سورۃ، کہ کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت۔ اور وہ میں نے بتایا نا، یہاں سورت سے کون سی سورت مراد ہے؟ کوئی جہادی سورت جس میں جہاد کا واضح حکم ہو۔ فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب نازل کر دی گئی ایک ایسی سورت کے جو محکم ہے۔ کیا ہے؟ محکم۔ محکم سورت کس کو کہتے ہیں؟ محکم سورت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی تعویل کرنے کی گنجائش نہ ہو، جس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہ ہو، یعنی ایسا حکم کہ اس میں اگر کوئی تعویل کرنا چاہے تو تعویل کر ہی نہ سکے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا جی اللہ نے جہاد فرض کیا ہے، یہ جہاد فرض ہے، جہاد کی آیتیں ہیں، قرآن کے اندر جہاد کی بڑی آیتیں ہیں، بڑا قرآن میں بڑا بیان ہے، تو وہ تعویل کرنے والے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جہاد جس کو تم کہتے ہو نا میدانوں میں لڑنا، وہ ہی جہاد نہیں ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یعنی غربت کے خلاف جہاد، جہالت کے خلاف جہاد، اور ناخواندگی کے خلاف جہاد، گندگی کے خلاف جہاد، یعنی یہ بھی جہاد ہے، یہ سارا ہی جہاد ہے، آلودگی کے خلاف جہاد، وہ کہتے ہیں یہ سارا کیا ہے؟ یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا،
تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، لہذا یہ سارا جہاد میں شامل ہے. ہماری کانفرنسیں بھی جہاد ہیں، ہمارے سیمینار بھی جہاد ہے، ہمارا سارا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ سب جہاد ہے. یہ تعویل کرنے کا بن گیا نا، موقع بن گیا نا، انہوں نے نکال لی نا گنجائش تعویل کی. تو محکم صورت وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی مائی کا لال تعویل کرنا بھی چاہے تو کر نہ سکے. میری بات آپ سمجھے نا، کوئی تعویل کرنا بھی چاہے تو کر نہ سکے، اس کو کہتے ہیں محکم. نمبر 2 کہ وہ صورت میں جو حکم ہو وہ حکم منسوخ نہ ہو، وہ منسوخ نہ ہو. نمبر 1 اس میں تعویل کی گنجائش نہ ہو. نمبر 2 وہ حکم منسوخ نہ ہو. اچھا اب ذرا غور فرمائیں، اللہ نے یہ سورہ محمد اتاری، یہ سورہ محکمہ ہے. یہ کیا ہے؟ سورہ. کیوں بلا سورہ محکمہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس سورت میں جہاد کی فرضیت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جن الفاظ کی کوئی مائی کا لال جتنی بھی تعویل کرنا چاہے نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تمہارا کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تم نے ان کی گردنیں اڑانی ہیں. اب مجھے بتاؤ یہاں کوئی ہے گنجائش تعویل کی؟ کوئی مائی کا لال کر سکتا ہے تعویل؟ کہ جی آلودگی کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، جہالت کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، اور یہ بھی جہاد ہوتا ہے، وہ بھی جہاد ہوتا ہے، ساری جہاد ہوتا ہے. اب کوئی کر سکتا ہے یہاں جہاد؟ یعنی فضرب الرقاب کا معنی ہے آلودگی کے خلاف جہاد. کوئی کرے گا اس کا معنی؟ فرمایا فضرب الرقاب، جب تم کافروں سے ملو، آمنا سامنا ہو، جنگ برپا ہو، مارکا شروع ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ گردنیں اڑانی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے سورۃ محکمۃ. یہ کیا ہے؟ سورۃ محکمۃ. فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، تو سمجھ آ گئی نا بات کہ سورۃ محکمۃ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 2 باتیں پائی جائیں. نمبر 1 اس میں کوئی تعویل نہ کر سکے. نمبر 2 وہ حکم منسوخ نہ ہو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محکم صورت. فرمایا وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر کیا گیا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، فرمایا وہ جو اہل ایمان تھے نا، وہ تو جب کافروں کے مظالم سہتے تھے تو وہ تو اللہ سے اس بات کی آرزو کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسی صورت اتار جس میں ہمارے اوپر جہاد کی فرضیت کا حکم ہو، اور وہ محکم صورت ہو جس میں کوئی تعویل کی بھی گنجائش نہ ہو. ایسی صورت ہمارے اوپر نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی منشا اور ان کی ڈیمانڈ کے مطابق یہ سورہ قتال، سورہ محمد نازل کر دی. اس صورت کے کتنے نام ہیں؟ 2. ایک سورہ محمد اور ایک سورہ قتال. اللہ نے وہ صورت نازل کر دی. فرمایا اب ہوا کیا کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی نا تو رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو آپ نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، فرمایا اب وہ اس قدر گھبرا گئے اور ان کے ایسے طوطے اڑے کہ ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، کہ وہ اب آپ کی طرف ایسی گھبرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو. جس پر موت کی، جس طرح اس کے دیکھنے کا انداز ہے، جس طرح اس کے دیکھنے کا انداز ہوتا ہے، اب اس طرح یہ منافق آپ کی طرف دیکھتے ہیں. ینظرون الیک، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت.
اچھا اللہ نے فرمایا فَأَوْلَى لَهُمْ، بس زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. یہاں مفسرین نے اس کا پتہ معنی کیا کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں مبتدا محذوف ہے، یعنی عبارت پوری یوں ہے کہ فَالْمَوْتُ أَوْلَى لَهُمْ، تو موت ہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو موت ہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی یہ جو اس شخص کی طرح آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر موت کی غشی طاری کی گئی ہو، تو فرمایا ان کے لیے پھر موت ہی بہتر ہے. او بھائی ہم نہیں کہتے تو دے ماری جائے تو بہتر ہے، فلاں تو ماری جائے تو بہتر ہے. تو اللہ نے بھی اسی سینس میں فرمایا کہ ان منافقوں کے لیے موت ہی بہتر ہے. یہ جہاد کے بھگوڑے، جہاد سے فرار اختیار کرنے والے، جہاد سے دور بھاگنے والے، ان جیسے منافقوں کے لیے موت ہی بہتر ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اولا فاولا لہم، فرمایا طاعت و قول معروف، فرمایا کہ ان کا کام تھا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا جہاد کا، قتال کا، جب حکم نازل ہو گیا تو اب ان کا حق یہ بنتا تھا، ان کے اوپر یہ بات عائد ہوتی تھی کہ یہ اس بات کو، اس پر عمل کرتے، یہ بات کو مانتے. طاعتن کا معنی کیا ہے؟ ماننا. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اب ان کا کام تھا اس بات کو مانتے. قول معروف، اور ان کا اگلا کام تھا کہ اپنی زبان سے کوئی اچھی بات نکالتے. کیا کرتے؟ اچھی بات نکالتے. جہاد کے بارے میں اپنے منفی تاثرات پیش نہ کرتے، جہاد کے بارے میں اپنا بغض پیش نہ کرتے، بلکہ اللہ کی طرف سے جب جہاد فرض ہوا تھا تو ان کا کام تھا کہ یہ اس اللہ کی طرف سے آنے والے حکم کو مانتے، اس پر اپلائی کرتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے اور اپنی زبان سے کوئی اچھی بات نکالتے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ طاعت و قول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، بس جب یہ کام پختہ ہو گیا. کیا مطلب جب یہ کام پختہ ہو گیا، جب یہ حکم پختہ طور پر نازل ہو گیا، جب اللہ نے جہاد کو یعنی فرضیت کے طور پر نازل کر دیا. تو بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ پہلے جہاد پہ پابندی تھی، پھر جہاد کی اجازت ملی، پھر دفاعی جہاد کی اجازت، پھر اقدامی جہاد کی اجازت. فرمایا فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم پختہ طور پر نازل ہو گیا. عزم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پختہ. فرمایا فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر وہ اپنی بات کو وہ سچا کر دکھاتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا. یقیناً ان کے لیے کیا ہوتا؟ توجہ ہے نا؟ سورہ الاحزاب، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان مجاہدین صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں فرمایا صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو اپنے منہ سے بات کہی تھی نا اس کو واقعتاً سچ کر دکھایا. سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ، انس بن نضر جب بدر کی جنگ ہوئی نا تو وہ اس وقت کہیں سفر میں تھے،
واپس آئے تو جنگ ہو گئی، مارکا ہو گیا، لیکن ان کے دل کے اندر نہ وہ ایک حسرت تھی، ایک ارمان تھا کہ کبھی میں بھی بدر کی جنگ میں موجود ہوتا، میں بھی وہاں مارکے میں حصہ لیتا، میں بھی وہاں اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ یہ ان کے دل کے اندر ایک تمنا تھی، ایک خواہش تھی۔ ایک دفعہ نا انہوں نے بے ساختہ اپنی زبان سے یہ جملہ نکال دیا، کہتے ہیں کہ اگر اب کبھی اللہ نے کوئی موقع دیا نا کافروں کے ساتھ لڑنے کا تو لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَفْعَلُ، تو پھر اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، پھر اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ یہ کنہوں نے کہا؟ انس بن نضر۔ جب احد کی جنگ ہوئی تو یہ انس بن نضر اس جنگ میں ایسا لڑے کہ جہاں موت رقص کر رہی تھی اور وہاں پر خون کے چھینٹے گر رہے تھے اور وہاں گوشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، اور اس گمسان کی جنگ کے اندر یہ انس بن نضر وہاں پر چلے گئے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے یہ شہید ہو گئے۔ اور جس وقت یہ شہید ہوئے نا تو اس وقت ان کے جسم کے اوپر اتنے زخم تھے کہ کسی سے نا وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ لاش کس کی ہے۔ ان کی بہن آئی اور انہوں نے آ کر نا ایک انگلی دیکھی اور انگلی پر ان کے دندی کاٹنے کا نشان تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میری اور میرے اس بھائی کی لڑائی ہو گئی تھی تو میں نے غصے میں آ کر اپنے بھائی کو نا یہاں دندی کاٹی تھی اور وہ دندی کا نشان جو تھا نا میرے بھائی کی انگلی پہ پڑ گیا تھا، تو انہوں نے نا اپنے بھائی کے انگلی پر اس دندی کے نشان کی وجہ سے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ آیت نازل فرمایا کہ ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو بات کہی تھی اس بات کو سچ کر دکھایا۔ تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر یہ بھی اپنی بات کو سچا کر دکھاتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یقیناً ان کے لیے بھی بہتر ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ بھی جہاد میں حصہ لیتے، جہاد میں آگے بڑھتے تو ان کے لیے بھی کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا۔ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پس تحقیق یہ ممکن ہے، یہ قریب ہے، اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ ان تولیتم، اگر تم یعنی اقتدار میں آ گئے، ان تولیتم، اگر تم اقتدار میں آ گئے، یہ تولیتم یہ الولایتن میں سے بھی مشتق ہو سکتا ہے۔ اگر الولایتوں سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اقتدار میں آنا، اور یہ تولیتم جو ہے نا تولا عنہ سے بھی مشتق ہو سکتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، مرتد ہو جانا، اعراض کرنا، یہ دونوں میں سے ہو سکتا ہے۔ دونوں ہی معنی یہاں پر مفسرین نے کیے۔ فرمایا کہ پس تحقیق اس بات کا امکان ہے کہ ان تولیتم، اگر تم اقتدار میں آ جاؤ، یعنی تم چونکہ منافقت کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، یہ بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ منافقین کے بارے میں، کہ اگر یہ سے نفاق کی وجہ سے، چونکہ تمہارے دل ایمان سے ویسے ہی خالی ہیں اور پھر خواہشات نفس کا بھی غلبہ ہے، جب تمہیں اقتدار ملے گا تو جب تم اقتدار پہ آ جاؤ گے نا تو تم اس وقت کوئی خیر نہیں گزارو گے، پھر تم کیا کرو گے؟ اقتدار میں آ کر فرمایا ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد کرو گے۔ کیا کرو گے؟ زمین میں۔ جب تمہیں اقتدار ملے گا، تم حکومت میں آؤ گے، تم حاکم بنو گے تو تم کیا کرو گے؟ فساد کرو گے۔ فرمایا
وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم رشتہ داریوں کو کاٹو گے. تم کیا کرو گے؟ رشتہ داریوں کو کاٹو گے. اللہ اکبر. فرمایا کہ جب ان منافقوں کو اقتدار ملے گا تو یہ کیا کریں گے زمین میں؟ یہ بات ذرا سمجھیں بات کو. چونکہ نفاق کی وجہ سے دل ایمان سے خالی ہے اور خواہشات نفس کا غلبہ ہے، تو یہ اقتدار میں آ کر کوئی خیر نہیں گزاریں گے. کیا کریں گے؟ زمین میں فساد مچائیں گے، خرابیاں پیدا کریں گے. فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنی رشتہ داریوں کو کاٹو گے. اللہ اکبر. شاید کسی بھائی نے وہ شعر سنا ہو کہ کمینے جب عروج پاتے ہیں، کمینے جب عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. سمجھے نا؟ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. بڑے کم ظرف ہیں یہ غبارے کہ چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب کمینوں کو اقتدار ملتا ہے، جب کمینے اقتدار میں آتے ہیں، جب کمینوں کے ہاتھ حکومت کی لگام آ جاتی ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد مچاتے ہیں، وہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں، فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے. یہ کمینے لوگ جو ہوتے ہیں یہ فساد مچاتے ہیں زمین میں. فرمایا ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. فاصمہم، فرمایا اس لعنت کی وجہ سے فاصمہم، یہ بہرے ہو چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں؟ یہ بہرے ہو چکے ہیں. وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اس اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دی ہے. نہ انہیں کوئی حق بات سنائی دیکھتی ہے، نہ انہیں کوئی حق چیز نظر آتی ہے. یہ سننے سے دیکھنے سے کیا ہو چکے ہیں؟ محروم ہو چکے ہیں. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، یہ ان کی کیفیت ہو چکی ہے. فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے اوپر یعنی عرس کے تالے لگے ہوئے ہیں. دلوں کے اوپر کیا لگے ہوئے ہیں؟ یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، قرآن پر غور و فکر ہی نہیں کرتے. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، آج بالکل ہمارا معاشرہ آج اس آیت کی عکاسی کر رہا ہے. ہمارا معاشرہ اجتماعی طور پر، یعنی آج ہم قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کے احکامات سے اور قرآن پر عمل پیرا ہونے سے ہم آج بالکل پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور ہمارا قرآن کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں ہے، کوئی ریسرچ ورک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. قرآن کو ہم نے رکھا ہوا ہے صرف 3-4 کاموں کے لیے. کتنا؟ صرف 3-4 کام ہے جی. ایک کام ہم قرآن سے یہ لیتے ہیں کہ بچی کی شادی ہے تو اب شادی کے وقت اب ہم نے اس کو رخصت کرنا ہے، تو جناب بڑا اسپیشل قرآن منگوائیں گے اور اس کو بڑے یعنی خوبصورت غلاف کے اندر لپیٹیں گے اور خوشبو لگائیں گے ہے جی. اور اب رخصت کیا جا رہا ہے بیٹی کو، بہن کو، تو وہ بھائی یا باپ، اب وہ بیٹی نیچے نیچے ہے اور قرآن اس کے سر کے اوپر ہے اور بچی رخصت ہو رہی ہے. یہ ہے قرآن کا عمل دخل ہماری زندگی میں.
اچھا کبھی غور نہیں کیا کہ اس قرآن نے تو یہ حکم دیا تھا کہ اے نبی اپنی ان بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور عام مسلمان عورتوں کو حکم دے دو کہ جب وہ باہر نکلے تو پورا اپنا بدن، اپنا جسم وہ بڑی بڑی چادروں کے اندر لپیٹ کر چھپا کر باہر نکلیں اور پورے پردے کا اہتمام کریں۔ قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے، اسی قرآن کے اندر جس کو لپیٹا گیا ہے غلاف میں اور جو سر کے اوپر رکھا گیا ہے، اس قرآن کے اندر یہ آیت ہے۔ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اس کے اندر یہ آیت ہے۔ لیکن یہ ہے جناب بچی کو رخصت کے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی نیچے حالت کیا ہے، اس نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے۔ میں کس لباس میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں، میں کس لباس میں اپنی بہن کو رخصت کر رہا ہوں، اس کے لباس کے اندر کتنی عریانی ہے، کتنی بے پردگی ہے، کتنی فحاشی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن سے دوسرا کام کیا لیا جاتا ہے؟ عدالتوں میں، کچہریوں میں، پنچایتوں میں جب بھی کوئی قسم کے لینے دینے کا موقع آئے نا، لاؤ جی قرآن، لاؤ قرآن، وضو کرواؤ جی اسے، پکڑو جی ہاتھ میں قرآن، رکھو جی اپنے سر پہ۔ یہ ہے دوسرا کام، قرآن کس لیے رکھا ہوا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن جو تھا یہ صرف اور صرف یہ قول قرار کے لیے، یہ قسم اور حلف کے لیے، یہ عدالتوں، کچہریوں اور پنچایتوں میں جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ اور کئی بڑی دلیری سے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، میں قرآن چک لاں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھئی بات سمجھ آئیے نا؟ دو تیسرا ایک اور کام لیا جاتا ہے قرآن سے کہ اس میت کی نا جان نہیں نکل رہی، کتنے دن ہو گئے ہیں بس جان اڑی ہوئی ہے، ہاں جی جان اڑی ہوئی ہے، تو لاؤ جی قرآن، اس میں سورہ یاسین پڑھو اس کے سرانے بیٹھ کر تاکہ یہ آسانی سے مر جائے۔ اور اقبال نے بھی یہ کہا تھا، اقبال کے دور میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہوگا، تو اقبال نے کہا تھا بآیاتش ترا بجز کار ای نیست، کہتا ہے مسلمان میں تو تیری مسلمانی پہ حیران ہوں کہ تیرا قرآن سے صرف یہ تعلق رہ گیا کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ اس کے سرہانے یاسین پڑھو تاکہ یہ آسانی سے مر جائے۔ یعنی ساری زندگی نہ قرآن پڑھا، نہ کھولا، نہ اس کو دیکھا، نہ عمل کیا، نہ ترجمہ پڑھا، نہ تفسیر پڑھی، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، لیکن اب مرنے لگا ہے تو اس کے سرانے لاؤ قرآن پڑھو۔ کتنے موقع ہو گئے؟ بچی کو رخصت کرنا ہے، اوپر لاؤ قرآن، قول قرار کوئی قسم لینی ہے تو لاؤ قرآن، مرنے لگا ہے تو لاؤ۔ اچھا اب مر گیا ہے تو اب مرنے کے بعد پیچھے پڑھ کر نہ بلٹی کرو، بلٹیاں کی جاتی ہیں قرآن، جی میں نے 100 قرآن پیچھے سے بھیج دیا ہے، 1000 قرآن بھیج دیا ہے، مدارس سے لڑکے بلا کر اور ان کو باقاعدہ ان کی جیبیں گرم کر کے وہاں کے اساتذہ کی وہ قرآن پڑھائے جاتے ہیں۔ وہ بابا جی، وہ بزرگ جس نے ساری زندگی شاید ناظرہ بھی نہ پڑھا ہو، لیکن اب مرنے کے بعد جناب 1000 قرآن، 2000 قرآن، 10,000 قرآن، 100 قرآن بھیجے جا رہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، وہ ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی اولاد اپنے باپ کو اس کی زندگی میں 1 چمچ حلوہ نہ کھلائے اور مرنے کے بعد 100 دیگ حلوے کی پکا کر دائیں بائیں رکھ دے، بتاؤ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ زندگی میں اس باپ کو پانی کا
گلاس نہ پلائے، اس باپ کی خدمت نہ کرے، مرنے کے بعد اس کی طرف سے یعنی واٹر فلٹر پلانٹ جاری کیے جا رہے ہیں، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو یہ ایک مثال ہے، جس بزرگ نے زندگی میں قرآن نازلہ بھی نہیں پڑھا، اس نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اس نے کبھی اس کی تلاوت نہیں کی، ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی، اب مرنے کے بعد پیچھے سے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا قرآن سے تعلق۔ تو اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر کیا ہے، تالے ہیں۔ اللہ، تالے ہی لگے ہوئے ہیں۔ اور دلوں کے تالے سے کیا مراد ہے؟ دلوں کے تالے سے، یہ لوہے کا تالا تو نہیں نا دل پہ لگتا، دلوں کے تالے سے مراد ہے دلوں پہ زنگ لگنا۔ کیا مراد ہے؟ دلوں کے اوپر مہر کا لگ جانا۔ ختم اللہ علی قلوبہم کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، مہریں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ مراد ہے دلوں کے تالے۔ فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو مرتد ہو گئے اپنی پیٹھوں پر، جو پھر گئے اپنی پیٹھوں پر، اور اپنی پیٹھ کے بل پھرنا یا اپنی ایڑی کے بل پھرنا، یہ دونوں لفظ قرآن میں ہے۔ اپنی پیٹھ کے بل پھر جانا، یہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ ارتدوا علی ادبار، ادبار یہ دبر کی جمع ہے۔ ادبار کس کی جمع ہے؟ دبر، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ تو دبر کے بل پھر جانا۔ اور قرآن میں ایک جگہ پہ آیت آتی ہے کہ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ، یعنی ایڑی کے بل پھرنا۔ تو ایڑی کے بل پھرنا اور پیٹھ کے بل پھرنا، ان دونوں، یہ دونوں محاورے ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ اور ان دونوں کا معنی ہے مرتد ہونا۔ دونوں کا معنی کیا ہے؟ مرتد ہونا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل پھر گئے یعنی مرتد ہو گئے، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی۔ فرمایا الشیطان سول لهم، یہ شیطان جو ہے اس نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا، یعنی ان کے برے اعمال کو کیا کیا؟ مزین کر کے پیش کیا۔ اس نے، شیطان نے ان سے شرک کروایا عقیدت کے انداز میں، ان سے بدعتیں کروائیں دین کے انداز میں، ان کو سود کھلایا پروفٹ کے نام پر، ان کو رشوت کھلائی چائے پانی کے نام پر، ان کو بے حیائی پہ لگایا روشن خیالی کے نام پر، ان کو یعنی موسیقی میوزک پہ لگایا روح کی غذا کے نام پر۔ یہ ساری چیزیں اس شیطان بے ایمان نے ان کے لیے مزین کی۔ فرمایا الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان سارے کاموں کو، برے کاموں کو، گندے کاموں کو مزین کیا۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور اس نے ان کو لمبی مہلت بتائی۔ اور کوئی بات نہیں، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، سمجھے نا؟ دن خوشی کے بھی آئیں گے ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے۔ یہ شیطان امیدیں دلاتا ہے، ابھی بڑی عمر ہے، ابھی دیکھ لیں گے، ابھی تو تیرے بال کالے ہیں، چلے جائیں گے مسجد میں جب کوئی سفیدی آئے گی، لیکن موت کا پتہ نہیں ہوتا کب آ جائے۔ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، ذرا غور سے سننا، یعنی انہوں نے کہا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا۔ انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ منافقوں نے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناپسند کیا کس کو؟ جس کو اللہ نے نازل کیا، یعنی مراد یہودی اور مراد مشرک
کہ ان منافقوں نے ان مشرکوں سے، ان یہودیوں سے جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو، اللہ کی اتاری ہوئی وحی کو ناپسند کیا، انہوں نے ان کو یہ کہا، کیا کہا؟ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، ہم کچھ معاملات میں تمہاری بات مانیں گے، ہم کچھ معاملات میں تمہاری بات، یعنی منافقوں نے کافروں سے کہا، منافقوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم کچھ معاملات میں تمہاری بات مانیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتا ہے ان کی خفیہ باتیں، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پس کیا صورتحال ہوگی کہ جب فوت کریں گے ان کو فرشتے، کن کو؟ ان منافقوں کو، ان جہاد سے بھاگنے والوں کو، ان جہاد کے بھگوڑوں کو، جب کون فوت کرنے آئیں گے؟ فرشتے جب ان کو فوت کرنے آئیں گے، ان کی روح قبض کرنے آئیں گے، فرمایا اس وقت کیا منظر ہوگا، کیا سین ہوگا؟ فرمایا یضربون وجوہہم، وہ ان کے منہوں پہ مار رہے ہوں گے، چہروں پہ مار رہے ہوں گے، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پہ مار رہے ہوں گے۔ جب پولیس کسی مجرم کو گرفتار کرنے آتی ہے تو کیسے کرتی ہے؟ کیسے کرتی ہے جناب؟ کوئی آگے منہ پہ تھپڑ پڑ رہا ہے، کوئی پیٹھ پہ پڑ رہا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی پتہ نہیں کہاں لگ رہی ہے۔ فرشتے بھی جب آتے ہیں نا کافروں، مشرکوں، بدعتیوں، نافرمانوں اور سرکشوں کی جان قبض کرنے کے لیے، ایسے ہی کوئی فرشتہ اس کے منہ پہ مار رہا ہوتا ہے، کوئی پیٹھ پہ مار رہا ہوتا ہے، کوئی دائیں مار رہا ہوتا ہے، کوئی بائیں مار رہا ہوتا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، ہر طرف سے اس کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرمایا ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے۔ اچھا یہ ان کی پٹائی صرف موت کے وقت ہوتی ہے؟ صرف موت کے وقت نہیں، جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جب قبر سے اٹھ کر میدان معاشر میں جائیں گے وہاں پر بھی یہی سلسلہ، اور میدان معاشر سے فارغ ہو کر جب جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا ذالک بانہم اتبعوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے پیروی کی، کس کی؟ ما اسخط اللہ، اس کی پیروی کی کہ جو چیز اللہ کو ناراض کرنے والی تھی۔ بھئی میری بات سمجھ آئی نا کہ انہوں نے کس کی پیروی کی؟ اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کی۔ شرک سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ ناراض؟ انہوں نے شرک کیا۔ بدعت سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ ناراض؟ ناراض۔ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے کہ راضی ہوتا ہے؟ بددیانتی سے، سود کھانے سے، رشوت لینے سے، کسی کو دھوکہ دینے سے، یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے۔ فرمایا وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضا کو، اللہ کو راضی کرنے والے جو کام تھے انہوں نے ان کو ناپسند کیا۔ نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے اللہ راضی ہوتا ہے، جہاد سے اللہ راضی ہوتا ہے، سچ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان سارے کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنے والے کام تھے انہوں نے اس کو ناپسند کیا۔ فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو پھر اللہ نے کیا سزا دی؟ اللہ نے ان کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے۔ کیا کر دیے؟ اعمال برباد کر دیے۔ اچھا بھائی، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آخری جمعہ ہوتا ہے، بھئی محترم شوکت ورک صاحب واسطے کوئی کرسی خالی کرو ہے، ادھر آ جاؤ شوکت صاحب، میں کیا بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہونے دیتے ہو نا۔ اچھا بھائی،
آپ کو پتہ ہے نا کہ جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس جمعہ ہمارے یہ کلاس کے جو منتظمین ہیں وہ ماشاءاللہ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، تمام